الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن جو شخص ایمان لا کر نیک اعمال کرے فلا کفران لسعیہ اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بہت قدردانی فرمائی ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ بن دیکھے کسی چیز کو مان لینا۔ اس کے لغوی معنی ہے گردیدن و باور کردن، حق سمجھ کر کسی چیز کو مان لینا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین لے کر آئے اس کو مان لینا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے دلیل نہیں مانگی، ہم نے دیکھا کچھ نہیں، صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا دینے پر ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاکبر میں کہا کہ الایمان هو الاقرار والتصدیق، کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اس کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرنے سے صورت ایمان نصیب ہو گئی اور تصدیق قلبی سے انسان کو حقیقت ایمان نصیب ہو گئی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، کہ جب تک انسان کا دل گواہی نہ دے زبان سے کہے ہوئے الفاظ وہ فقط صورت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے گنے کو دیکھا ہوگا، شوگر کین کو، یہ دیکھنے میں ایسے نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہیں اور اندر سے یہ بہت مٹھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی کسی بانس کے ٹکڑے کو دیکھیں جو گرین ہو تو وہ بھی دیکھنے میں بالکل گنے کی شکل میں نظر آتا ہے، ہو بہو صورت ایک جیسی ہوتی ہے، مگر وہ رس سے خالی ہوتا ہے، جوس سے خالی ہوتا ہے۔ تو بانس کا ٹکڑا صورت ہے اور گنا اس میں صورت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ تو جو انسان فقط زبان سے پڑھ لیتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، اس کے پاس صرف صورت ہے، اور جو دل سے تصدیق کرتا ہے اس کے پاس صورت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ چنانچہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور بات کہی کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔
انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے اس کا ثبوت لیا، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس بات کو سن کر ان کا ایمان اور تسلیم بڑھ گئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اب آخر فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی مقدار کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار تو وہی رہتی ہے، وہ نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں یہ جو بڑھنے کا تذکرہ ہے اس کا کیا معنی؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کی مقدار تو وہی رہتی ہے، اس کی کوالٹی گھٹتی بڑھتی ہے۔ چنانچہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کے ایمان کی جو کوالٹی ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے، اور جس کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کا ایمان تو ہوتا ہے مگر کوالٹی مناسب ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالح یہ دونوں ایک چیز ہیں، چونکہ ایک چیز ہیں لہذا زیادہ اعمال کرنے سے ایمان زیادہ ہوگا اور کم اعمال کرنے سے ایمان کم ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے ہی دلائل دیے۔ ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو واو ہے درمیان میں اس کو عطف کہتے ہیں، اور معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے ان کو واو کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسری انہوں نے دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو دیکھو پہلے اعمال کا تذکرہ ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان والا ہو۔ تو شرط اور مشروط ایک چیز نہیں ہوتے، دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری دلیل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی اسلام کی خدمت میں آئے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، تو پہلے انہوں نے ایمان کے متعلق پوچھا، پھر انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھا۔ جب ایمان کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ السلام نے تصدیق قلبی، افعال قلبی کا تذکرہ کیا۔ جب اسلام کے متعلق پوچھا تو نبی السلام نے افعال ظاہری کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب کہ الگ الگ جو دو سوال پوچھے گئے تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ چوتھی دلیل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ آمنو، جو ایمان والے ہیں ان کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو آمنو۔ آمنو کا مطلب ہوتا ہے اتقو، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ آمنو الگ چیز ہے اور آمنو یہ الگ چیز ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ آمنو پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اللہ کی دین کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے اطیعو، کہ وہ پھر اس کی تعمیل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت انہوں نے دلیلیں دیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔
اب یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت سے دلیل لی، امام اعظم رحمۃ اللہ نے بھی آیات سے دلیل لی۔ چنانچہ ایک آیت میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے کہ جس کو زبردستی کوئی شخص زبان سے کفریہ کلمہ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر اس بندے کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو زبان سے اس نے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ ایمان سے انسان کی روح مطیع ہو جاتی ہے اور اعمال سے انسان کا جسم مطیع ہو جاتا ہے۔ ایمان سے قلب مطیع ہو گیا اور اعمال سے انسان کا جسم مطیع ہو گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورے جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل پاک ہوگا تو اعمال بھی پاک ہوں گے، دل ناپاک ہوگا تو اعمال بھی ناپاک ہوں گے۔ دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کے جسم کے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے اور انسان کے دل کے خیال یعنی دل کی تمناؤں کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے، آرزوؤں کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے اور انسان کے دماغ کی سوچ کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت طیب ہے، وہ طیب اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ والعمل الصالح یرفعہ، کہ جو نیک عمل ہیں وہی اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نیت کو بھی ٹھیک کر لے، معاملات کو بھی ٹھیک کر لے، تاکہ یہ پاکیزہ بندہ بن جائے۔ یہی دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے پچھلی شریعتوں اور صداقتوں کی بھی تصدیق کی۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف دین اسلام نے کہا، جو پچھلی شریعتیں پیغام لائیں تو دین اسلام نے ان کی بھی تصدیق کی کہ وہ بھی اللہ کے انبیاء تھے۔ ہاں، مذہب کی اور دین کی تکمیل اللہ نے نبی علیہ السلام پر فرمائی، اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایمان کی مثال چابی ہے جو کی کہلاتی ہے، اور جو اعمال ہیں ان کی مثال اس کے جو ٹیک ہوتے ہیں ان کی مانند ہے۔ ایک آدمی کے پاس تالے کی چابی ہو، سائز بھی ٹھیک ہے، تالے کے اندر وہ چابی چلی بھی جاتی ہے، مگر اس کے جو دندانے ہیں وہ ٹھیک نہیں تو تالا نہیں کھلے گا۔ اس لیے ایک بندے نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عمل ٹھیک نہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کے لیے پہلے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، جب پاکیزہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان کی مثال چابی کی سی ہے اور اعمال کی مثال اس چابی کے دندانے ہیں، جب تک دونوں ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایمان کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور جو درجات ہوں گے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ جنت میں ہر کسی کا جو درجہ ہوگا اس کے عملوں کے بقدر ہوگا۔ اب آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ یہی کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
مگر ہم پورے اسلام پہ نہیں چلتے. جہاں مرضی کے مطابق حکم ہوتا ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، جہاں مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے. اس کو کہتے ہیں نفاق عملی. یعنی ایک تو منافق وہ تھے جو نبی الاسلام کے زمانے میں تھے کہ وہ دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، وہ بڑے منافق تھے. اس کو نفاق یعنی کبرا کہتے ہیں، بڑا. اور ایک ہوتا ہے چھوٹا نفاق. چھوٹا نفاق یہ ہے کہ کہہ تو دیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، کا عہد کرتے ہیں، لیکن وہ بات مان لی جو طبیعت نے پسند کی، اور جہاں پسند نہیں کی کوئی بات وہاں اپنی مرضی کر لی. تو یہ بھی نفاق ہے، مگر یہ نفاق چھوٹا نفاق ہے، عملی نفاق ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمیں مکافات عمل کا یقین نہیں ہوتا. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو اچھی طرح آج سمجھ لیجئے. مکافات عمل کا کیا مطلب؟ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل ہوتا ہے. نیک عمل کریں گے اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر احسانات ہوں گے. اور اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہوگی، عذاب ہوگا. اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. چنانچہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ عذاب سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہاتھوں کی کمائی. ہاں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات اللہ والوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، مگر اللہ والوں کے تو درجے اور ہوتے ہیں. ہم تو بہت ابتدائی درجے کے لوگ ہیں. ہمارے لیے وہ آیت نہیں ہے کہ جس میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ. وہ تو جن کے ایمان بڑے پکے ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور درجات دینے کے لیے آزماتا ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کچھ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں اور کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہی ہے کہ جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ، تو ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، بے برکتی یہ چیز بھیج دیتے ہیں، مگر ہم اس کو سزا سمجھتے نہیں. عجیب بات ہے کہ خود ہم کہتے ہیں وہ جی بیٹی کا رشتہ آتا ہے لیکن خوش بھی جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے. وہ جی میرے بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. یہ جو کام ادھورے رہے، یہ جو بات ادھوری رہی اس کی بنیادی وجہ بے برکتی ہوتی ہے، اور یہ بے برکتی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اسی طرح پریشانیوں کا آنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر. تو جو گناہ ہم کرتے ہیں اس گناہ کا اثر ہمارے اپنے اوپر آتا ہے، سزا. ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ انسان جو بھی مکر کے معاملات کرتا ہے اس کا اثر اس کے اپنے اہل پر پڑتا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں آخر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں. ان کی بنیادی وجہ در حقیقت ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. تو اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں
تو اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے اور ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں. اس کو کہتے ہیں مکافات عمل کا پکا یقین ہونا. آج ہم سچی توبہ کر کے دیکھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ کیسے زندگی میں آتی ہیں. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کی مان کر چلے گا تو اللہ اس کو امام عالم بنا دیں گے، اور اگر اپنی من مرضی کرے گا تو اللہ اس کو غلام عالم بنا دیں گے. اور اس بات کی حقیقت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. چنانچہ ایمان لانا یہ ایک نعمت ہے، اعمال کرنا یہ اس کے بعد دوسری نعمت ہے. آج اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں اور ہماری زندگی دیکھنے میں مسلمان والی ہے، اور اگر حقیقت دیکھیں تو منافقت والی زندگی ہے کہ ہم ظاہر میں اللہ کے دوست بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں اللہ کے دشمنوں والے کام کرتے ہیں. اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ احکام اگر مرضی کے مطابق ہوں تو انسان مان لے، اور اگر اپنی خواہش کے خلاف ہوں تو پھر احکام کو رد کر دے. اسی لیے جس انسان نے اللہ رب العزت کا قرب چاہنا ہو اسے چاہیے کہ اعمال کو اپنائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایک جگہ فرمایا ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہم تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت اور مہربانی ہے. اس لیے جو نیک عمل کرے گا وہ سیدھا جنت جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. سبحان اللہ. اور جو انسان گناہوں کی زندگی گزارے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. چنانچہ انسان نیک اعمال پر پابندی کیوں نہیں کرتا، کیوں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے؟ اکثر یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے مگر محبت میں شدت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نیک اعمال کرنے مشکل، تہجد پڑھنی مشکل، فجر میں اٹھنا مشکل. اب جو انسان کہتا ہے کہ جی مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا تہجد میں، اگر اس کو کہا جائے کہ روز رات کو تہجد میں اٹھو گے آپ کو $100 ملیں گے مسجد میں آنے پر، تو آپ دیکھیں کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اتنے لوگ تہجد کے وقت پہنچے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کہ پیسے ملیں گے. تو اگر $100 کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم تہجد کے وقت لینے کے لیے پہنچ سکتے ہیں تو بھائی چند رکعت نفل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اسی طرح ایک وجہ تو محبت میں کمی اور دوسری وجہ اللہ کے خوف میں کمی. چنانچہ جب خوف کم ہوتا ہے تو پھر انسان آرام سے گناہ کر لیتا ہے، اور اگر خوف ہوتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے ڈرتا ہے. جیسے سانپ کا خوف ہو تو کبھی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہر کوئی دور بھاگے گا. تو جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے دور بھاگتا ہے. آپ دیکھیں معذور شخص ہونا کہ جو بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے لیکن اس کو پتہ چلے میرے پیچھے پولیس لگی ہے تو دیکھیں وہی معذور بھاگنا شروع کر دے گا. بھائی بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وہ جی پیچھے پولیس ہے پکڑ نہ لے. تو معلوم ہوا کہ خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور جاتا ہے. تو
تو یہ دو چیزیں ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی محبت کو بھی بڑھائیں تاکہ شدت ہو، اور یہ ذکر الہی سے بڑھتی ہے. یا وہ لوگ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی شدت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی بات سننے سے، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے سے، پھر یہ آگ انسان کے ذہن میں تیز ہو جاتی ہے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں. یہ سوچیں کہ اگر ایک بندہ کسی کا مخالف ہو جائے تو وہ کتنا ٹف ٹائم دے دیتا ہے، حاسد ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے. اللہ رب العزت جنہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو پھر انسان کا کیا ہوگا. اس لیے ہم گناہوں سے بچیں، اور اس کے بچنے کا طریقہ اللہ رب العزت کا خوف دل میں بڑھانا. ہمارے مقابل نے فرمایا کہ معیت کا استحضار معصیت کے ارتکاب کو ختم کر دیتا ہے. معیت کا استحضار کہتے ہیں کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو اس تصور کو دل میں ہر وقت رکھنا چاہیے. ہم جہاں ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم یقیناً گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک قصاب تھا تو کسی باندی سے اس کو تعلق ہو گیا، تو ایک رات اس نے موقع تلاش کر کے اس باندی کو کہا کہ دیکھو مجھے تم سے بہت محبت ہے اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس کی باندی نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے، اس سے زیادہ مجھے تم پسند ہو، تم سے محبت ہے، مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتی. تو دیکھو ایک عورت کے دل میں اللہ کی معیت کا استحضار تھا، لہذا وہ گناہوں سے بچ گئی. تو معیت کا استحضار معصیت کا ارتکاب ختم کروا دیا کرتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ ذکر و سلوک کے راستے پہ جو چلاتے ہیں تو وہ ذکر قلبی کرواتے کرواتے بالآخر 15واں سبق مراقبہ معیت ہے کہ جس پر انسان کا ایسا یقین بن جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، جو بول رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں. پھر وہ مخلوق کی وجہ سے گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ یہ بندہ نوازی کی انتہا ہے. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے وہ مؤمن اور وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کے کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ہماری نمازیں دیکھو، ہمارے اعمال دیکھو، ان کی کوالٹی تو عجیب کہ ہم کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، دل دماغ گلی کوچہ بازار میں پہنچا ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری محنت کو رائے گاہ نہیں کریں گے. یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہمت افزائی، حوصلہ افزائی ہے کہ مالک پہ تو قربان ہونے کو دل کرتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں دفتر کے زمانے میں اس کا تجربہ ہوا کہ اگر کوئی ڈائریکٹر یا کوئی سی ای او اس نے کہیں لیٹر لکھنا ہوتا تھا تو وہ اپنے سیکرٹری کو بتاتا تھا کہ یہ لکھ کے لاؤ. وہ سیکرٹری لکھ کے لے جاتا تھا، پھر اس میں یہ غلطی، پھر یہ فکرہ غلط، پھر فلاں غلط، پھر وہ ٹھیک کر کے لے جاتا تھا، پھر کچھ غلطی نکل آتی تھی، پھر تیسری غلطی، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ اہم لیٹر ٹائپ کرنے میں 8 دفعہ اس کی ٹرائی ہوتی تھی. پھر اس کے فل سٹاپ اور کوما کو دیکھا جاتا تھا، سیٹنگ کو دیکھا جاتا تھا، پھر وہ یس کرتا تھا کہ ہاں اب یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو جب کبھی ایسا ہوتا تو میں ہمیشہ کہتا کہ دیکھو یہ ایک ادارے کا بڑا ہے اور اس کو لیٹر پرفیکٹ چاہیے، ذرا بھی اس میں کمی نہیں چاہیے. یہاں لیٹر بولڈ ہونا چاہیے،
یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں پیراگراف ختم ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت کے سامنے جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت تو کوالٹی میں کسی کام کی نہیں ہوتی، مگر اللہ پھر بھی تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم جو بھی نیک عمل کرو گے فلا کفران لسعیہ، ہم تمہاری محنت کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. سبحان اللہ، اتنی عجیب بات ہے کہ بندے کے عمل پر اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ہم ان کو لکھتے ہیں، حالانکہ لکھتے تو فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے انسان کے نیک اعمال کو لکھنے کے لیے. تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم تمہارے اعمال کو لکھواتے ہیں، مگر نہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور میرے بندو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تم اگر رات کو اٹھتے ہو تہجد پڑھنے کے لیے، دن کے مختلف اوقات میں مسجد میں آتے ہو نمازیں پڑھنے کے لیے، اگر تم قرآن کھول کر پڑھتے ہو مجھے سنانے کے لیے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، میرے بندو تمہارے عملوں کو ہم لکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی عظمتوں کے بارے میں سوچئے اور اپنی اوقات کو دیکھیے، اور پھر اللہ یہ فرمائے کہ ہم تمہارے عملوں کو لکھوا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کی کتنی قدردانی ہے جو اللہ نے ہم پر کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی قدر کریں اور اعمال کو بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. ایک نقطہ یہاں اور سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ بہت اوقات انسان کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس سے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ شریعت کے کسی کام کو انسان کر نہ سکے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، گناہگار کہلائے گا. انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا، گناہگار کہلائے گا. حج نہیں کیا، گناہگار کہلائے گا. لیکن وہ بندہ اگر شریعت کا انکار کر دے کہ جی میں تو نماز کو اہم نہیں سمجھتا، اب وہ کافر ہو جائے گا. اور جی میں تو زکوٰۃ کو اہم نہیں سمجھتا، اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا. تو شریعت کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے بات کر رہے تھے اور ایک نے کہا یار یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور دوسرے نے کہا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، جس نے کہا شریعت کو ایک طرف رکھو، یہ کہنے والا بندہ کافر ہو گیا. تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اپنی کمی کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے انسان عمل نہ کر سکے، اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھتا رہے نا. یہ نہ کرے کہ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہے کہ جی، عورتیں اکثر کہہ دیتی ہیں جی یہ جی پردے کا کیا فائدہ، میں تو پردے کو نہیں مانتی. اتنا کہہ دینے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھیے کہ ایک تو شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور ایک یہ کہ سنت کا استخفاف نہیں کرنا چاہیے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا، اب اس عمل کا مذاق اڑا دینا، جیسے کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لمبے کرتے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یا کچھ اور کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس طرح سنت کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر کا سبب بن جاتا ہے. تو ان دو چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو. ہمارے اکابر ایمان لانے کے بعد اللہ کے فرما بردار بندے بن جاتے تھے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے رحمتیں، برکتیں اللہ رب العزت کی ان کے اوپر آیا کرتی تھیں. آج کا مسلمان زبان سے تو اقرار کر رہا ہوتا ہے لیکن عمل سے انکار کر رہا ہوتا ہے. حب انسان، ذوق حق، خوف خدا کچھ بھی نہیں. حب انسان، ذوق حق، خوف خدا کچھ بھی نہیں. ان کا ایمان چند رسموں کے سوا کچھ بھی نہیں. ہمارے اکابر جو دین پر عمل کرتے تھے
واقعی ان کی زندگی کے اندر برکتیں تھیں اور ان کے چہرے دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے تھے. وہ غیروں کو اپنا بنا لینے والے، وہ روٹھے روحوں کو منا لینے والے، کہاں چل دیے وہ دلارے ہمارے، نظر آج آتے نہیں وہ پیارے، چمک کر زمانے میں گم ہو گئے وہ، جگا کر زمانے کو خود سو گئے وہ اکابر آج دنیا سے چلے گئے. ایسے لوگ نظر نہیں آتے کہ جن کا قول فعل ایک ہو، ظاہر باطن ایک ہو، جن کی زندگی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری 100% ہو. ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. تاہم بننے کی تو ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے زبان سے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، دل سے تصدیق کرنے کی توفیق دی، اب اے اللہ 100% عمل کو شریعت کے مطابق بنانے کی بھی توفیق دے دیجئے. علامہ اقبال نے کہا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے. اللہ تعالی ہمیں وہ محبت عطا فرما دے کہ جس محبت کی وجہ سے پوری شریعت پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. چنانچہ آج ہم اپنے احوال کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہم اسلام کی برکت سے محروم ہیں. یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مسلمان ہیں. ہمیں اپنے ایمان میں کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں. ہم ہیں مسلمان، مگر چونکہ اعمال اسلام کے مطابق نہیں تو برکت سے محروم ہیں. اسلام کی برکتیں تب کھلتی ہیں جب انسان کے اعمال شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، جب مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں، پھر اسلام کی برکتیں بھی کھلتی ہیں. اسلام کی برکتوں کو پوچھنا ہو تو ذرا پوچھئے عمر بن خطاب لانوں سے. اللہ اکبر، زمین میں زلزلہ آتا ہے، عمر لانو پاؤں مار کے کہتے ہیں زمین کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ بند ہوتا ہے، زمین حکم مانتی ہے. عمر لانو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، یا ساریت الجبل کے الفاظ کہتے ہیں. ہوا ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور ایک بندے تک پہنچا دیتی ہے. ہوا نے بھی ان کی بات مانی. مصر میں دریائے نیل چلتا تھا، بند ہو جاتا تھا تو وہاں کے لوگ کسی لڑکی کو ڈالتے تھے، پھر پانی چلا کرتا تھا. جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو مسلمانوں کے امیر نے پوچھا، امیر المومنین آپ بتائیے میں کیا کروں؟ عمر لانو نے ایک چھوٹا سا رکا لکھ کر بھیجا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل. دریا اس وقت سے چلتا ہے، آج تک نیل کا پانی کبھی بند نہیں ہوا. یہ اسلام کی برکتیں ہیں. ہوا بات مانتی ہے، پانی بات مانتا ہے، زمین بات مانتی ہے. عمر لانو کے زمانے میں مدینہ کے باہر سے ایک آگ نکلی جو مدینہ کی طرف بڑھنے لگی. انہوں نے تمیم داری لانو کو بھیجا، جائیے اور آگ کو واپس کر آئیے. تمیم داری لانو نے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی. پھر انہوں نے اپنے رومال کو ایسے بنا لیا جیسے کوئی چھانٹا ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے. آگ کے قریب گئے اور اس کو کوڑا مار رہے تھے. آگ پیچھے ہٹ رہی تھی، ہٹتے ہٹتے جہاں سے نکلی تھی آگ وہیں پہنچ گئی. سبحان اللہ. آگ، پانی، ہوا اور مٹی جب سب مومن کا حکم مانے، یہ اسلام کی برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی برکتیں پوچھئے. کافر نے کہا کہ
کہ ہم نے اس زہر کے ساتھ اپنی تلواروں کی دھاریں بجھائی ہیں، ذرا سا بھی زخم لگ گیا تو کوئی بندہ زندہ نہ رہ سکے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے پوری جو ہے وہ پوائزن کی شیشی لیتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں ساتھ لگا کر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اتنی زہر تیز تھی مگر پی لینے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے اسلام کی برکتوں کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب انسان سارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے، اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، پھر میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بندے کے لیے کتنی عزت کی بات ہے، کس قدر عزت افزائی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میری فرما برداری اور میرا مطیع بن جاتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ واقعی پھر گفتے اللہ بود گرچہ اد حلقو میں عبداللہ بود۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پھر وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ جس مقام پر پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس بندے نے اپنے رب کی منشا کو پورا کر دکھایا، اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی منشا کو پورا کرتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مومن ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے جہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش رکھتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ آج ہمیں تقدیر پہ جھگڑا رہتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ پریشانی، اور ہم تقدیر کے ساتھ کشتی کرتے پھرتے ہیں۔ مومن جب کامل بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے وہ مقام دیتے ہیں جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ جب مومن کامل بن جاتا ہے تو پھر وہ تقدیر بن جاتا ہے، جو منشا ہوتی ہے اللہ اس کی منشا کو پورا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے ہاتھ اٹھتے ہیں، مجھے ان کو واپس خالی لوٹاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم نے اسلام کی برکتوں کو آنکھوں سے دیکھا ہوتا، پھر ہم گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہ، گناہ کے بارے میں ہم کبھی دھیان بھی نہ کرتے، لیکن چونکہ برکتوں کو دیکھا ہی نہیں تو ہم اسی طرح ملی جلی زندگی گزارتے پھرتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا ظاہر جو ہے اور باطن اس کا فرق ختم ہو جائے، قول اور فعل اس کا فرق ختم ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہر معاملے میں اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ معاملہ تو اللہ ہی ہمارے اوپر آسان کر دیتے ہیں، لہذا معصیت سے 100% توبہ کر کے اسلام کی برکتوں کو بھی ذرا دیکھیے، ذرا اس کا بھی مزہ چکھیے، اس کو بھی دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں کیسے پوری فرماتے ہیں۔ ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا جو ہے منظر دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ باپ کی بات مانتا ہو، اپنے پڑھائی کے گریڈ اچھے لیتا ہو اور نیکی والا ہو تو باپ کا دل اتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر کبھی وہ آ کر کہہ دے ابو مجھے آئس کریم چاہیے، باپ کبھی نہ نہیں کرتا، اچھا بیٹا تمہیں فلاں چیز چاہیے میں ابھی لے کے دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کے اندر تھوڑی سی جو شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی، اتنے فرما بردار، اتنے نیک اور اتنے پیارے بیٹے کو ہم نہ کریں۔ اللہ رب العزت تو پھر اللہ رب العزت ہیں، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، جو اللہ کی ہر بات مانتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ کا مطیع بن جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میری اس بات کو پورا فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
اللہ اپنی جو ہے وہ فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے بن جائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. اعمال کو دوڑ دوڑ کے کریں، بھاگ بھاگ کے نیکی کریں تاکہ زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے جو زندگی کے پچھلے گناہ ہیں ان سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے. دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بطائف ہو چکے ہیں. چند اعمال ہیں، اگر آپ ان کو باقاعدگی سے کریں تو آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھے گی، خود آپ کا دل گواہی دے گا. ان میں سے پہلی چیز ہے کہ 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور دوسری بات ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ. چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا. اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ. چنانچہ صبح اور شام 10-20 منٹ آپ اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے. چنانچہ یہ مراقبہ اگر آپ روزانہ کریں تو اس کی برکت دیکھیں گے. جیسے سیل فون کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، ہم روزانہ چارجر کے ساتھ لگا کر اسے چارج کر لیتے ہیں. اسی طرح روزانہ دفتر میں، بزنس میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ چارج کریں. اور چارج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم مراقبہ کریں اور مراقبہ کرنے سے پھر یہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف محبت کرنے لگ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، محبت کی حرارت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. مراقبہ کر لیجئے.
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے مولا، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما۔ اللہ جو اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں دین یا دنیا کے علوم، اللہ ان کو دونوں طرح کے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ جن کے لیے گھروں میں دین کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، شیطان بدبخت کو ہم سے دور فرما، ہماری حفاظت فرما۔ میرے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔
ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ مزار عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ہم نے خط لکھے یا فون کیے یا ہم سے توقعات رکھتے ہیں کہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، اللہ ان سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔